हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का नावल है अंगना फूल खिलेंगे, जिसके राइटर हैं राहत जबीन। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। अवैध ने गहरी सांस लेकर मायूसी से गर्दन हिलाई। हमारे दरमियान सब खत्म हो गया इरम, मैं सानिया को तलाक देने वाला हूँ। अवैध ने बराह रास्त सर उठाकर सानिया को देखा। वो न मुस्कुरा सकी, ना अपनी जगह से हिल सकी। इसने एक लफ्ज नहीं सुना था, मगर इतने फासले से भी उसे लगा कि अवैध की निगाह अवैध की नहीं थी। वो कब की इस लम्हे की मुंतजिर थी। ना मुस्कुरा सकी, ना अपनी जगह से हिल सकी। बड़ा भयानक ख्वाब था। वो एक गहरी खाई में थी, दोनों हाथ उठाए मदद को पुकारती चिल्लाती। खाई के किनारे एक साया नमूदार हुआ। सारा मंजर रोशन था। वो खाई के किनारे खड़ा था। सानिया के हाथ इसके पहलू में गिर गए। वो इसे बचा लेगा, वो इसे निकाल लेगा। अवैध, सानिया ने अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया। इसने नफी में सर हिलाते एक कदम पीछे हटाया। अवैध, मैं मर जाऊंगी, मुझे निकालो, वो चिल्लाती रही। अवैध एक कदम पीछे हटा, यहाँ तक कि इसकी नजर ओझल हो गया। कुएं की मंडेर पर मट्टी झरझर कर इस पर गिरने लगी। सानिया, सानिया, नादरा ने इसे झंझोड़ कर रख दिया। वो बड़बड़ाकर जागी। इसकी घुटी घुटी चीखों पर नादरा भागी थी। क्या हुआ? सानिया ने मुतवहश अंदाज में इधर उधर देखा। मुझे क्या पता, तुम ही पागलों की तरह चीखें मार रही थी। वो अपने घर में अपने बिस्तर पर थी। सानिया ने गहरी सांस भर के दोनों हाथ चेहरे पर फेरते खुद को पुरसकून करने की सही की तो चौंकी। इसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। नादरा ने पास बैठकर तासुब से उसे देखा। कब तक अंदर ही अंदर घुटती रहोगी? पता नहीं ऐसा क्या कर दिया है जो बता भी नहीं सकती। मैंने कुछ नहीं किया, सानिया ने चिढ़कर कहा। तो फिर जाकर उसे मना ले। इस तरह कब तक बैठी रहेगी? सोच समझ, इसने तेरा सामान भेज दिया, मतलब इसने वो फ्लैट छोड़ दिया है, अपने माँ बाप के साथ रह रहा है। तेरी यही अकड़ रही तो वो पकड़ कर इसकी दूसरी शादी करवा देंगी। सानिया ने बेहद चौंक कर इन्हें देखा। नादरा उसे जमाने की ऊंच-नीच समझाती रही। अम्मा मेरे लिए नाश्ता बनाया, दफा हो, खा ठूस, दिमाग नहीं बोसा भरा हुआ है। ऐसी अकड़, ऐसी हठधर्मी से घर बसते हैं। इसने ठीक ही घर से निकाला है, तू इसी काबिल है। वो जलती कुड़ती चली गई वहाँ से। सानिया ने टेक लगाई। वो कैसे बताती कि वो अवैध को मनाने जा सकती थी, मगर अवैध ने इसकी हिम्मत ही तोड़ दी। वो नजर, वो आखिरी निगाह नेज़ी की रानी की तरह सानिया के दिल में खूब गई थी। बेमुरव्वत, बेमहर, नफरत भरी निगाह। पराठा ठंडा और अकड़ा हुआ था। सानिया का एक लुकमा लेने को दिल न चाहा। अपने लिए चाय बनाई, पराठे पर रखा ऑमलेट प्लेट में निकाल कर गर्म किया और दादी के तख्त पर आ बैठी। सेहन गंदा था। अमरूद के दरख्त पर चिड़ियों ने शोर मचा रखा था। अम्मा अब्बा कहाँ गए हैं? मुझे बताकर जाते हैं, नादरा ने झंझला कर कहा। उन्होंने कुछ कपड़े सर्फ में भिगोए थे, वही धोने की तैयारी थी। शायद वॉशिंग मशीन खराब है, मुझे माँ का हाथ बटाना चाहिए। चाय का घूंट बढ़ते सानिया ने सोचा, अम्मा रख दे, मैं धो दूंगी। हाँ धो देना, वो बड़बड़ाई। तभी दरवाजा खुला। इस मोहल्ले में दस्तक देने का रवाज है, न कुंडी लगाने का। इरम, नादरा पर तो शादी मर्द की कैफियत तारी हो गई। लपक कर करीब आई। कुफर टूटा। खुदा खुदा करके वहाँ से कोई तो आया। बेहद स्टाइलिश लॉन्ग शर्ट ट्राउजर में मलबूस इरम किस कदर खूबसूरत लग रही थी। अंदाज़े अतवार, रख रखाव और मतानत नुमाया थी, मगर इसकी शख्सियत में जो एतमाद की झलक अब दिखाई देती थी, वो यकीनन अफान की रफाकत की देन थी। सानिया को अपने हुलिये से वहशत हुई। इसने तो ढंग से मुंह हाथ धोया था, ना बाल संवारे थे। जब तक इरम नादरा से सलाम दुआ करके करीब आई, वो अपना इसका मवाजना ही करती रही। कैसी हो सानिया? सानिया ने बच्ची कुची हिम्मत जमा करके इरम की तरफ देखा और मुस्कुराई। मैं ठीक हूँ, बैठो, नाश्ता करोगी? अब तो दोपहर के खाने का वक्त है, अंदर चल कर बैठो, यहाँ तो गर्मी है। नादरा ने सानिया को इशारा किया। नहीं खाला, ज्यादा वक्त नहीं है, मैं सानिया से कुछ बातें करने आई थी। इरम इसके सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। सानिया ने इख्तियार से कप वापस ट्रे में रखा। इसका दिल धक धक करने लगा। क्या इरम को अवैध ने भेजा है? क्या वो मसालहत को तैयार हो गया है? इसके दिल में उम्मीद की रमक सी जागी। इरम ने उसे बगौर देखा और तासुब से सर हिलाया। समझाया था, मोहब्बत गरूर नहीं, आजी होती है। सर के ताज को कदमों तले रोंदोगी तो सल्तनत अपनी ही बर्बाद होगी। वक्त को बदलने में, नसीब को ढलने में वक्त कहाँ लगता है। हमने तो बहुत समझाने की कोशिश की। नादरा ने कुछ कहना चाहा, मगर इरम ने नरमी से बात काट दी। आपने समझाने में बहुत देर कर दी खाला, अब तो शायद कुछ बचा ही नहीं है। सानिया ने चाहा वो जो कुछ कहे, मगर लफ्ज गूंगे होंगे। नादरा ने भी शर्मिंदगी से चुप साध ली। मैं सिर्फ इतना कहने आई हूँ सानिया, अगर कुछ बच गया है तो उसे समेट लो। मुझे तुमसे हमदर्दी नहीं करनी चाहिए। तुमने हम सबकी जिंदगियों को उथल पुथल करके रख दिया था। फिर भी घर टूटा, एक रिश्ता खत्म होना बहुत बड़ा सान्या होता है। अल्लाह ना करे, नादरा के मुंह से बेख्तियार निकला, अवैध तुम्हें तलाक दे रहा है। नादरा ने दहकल कलेजा थाम लिया। सानिया यकटक इरम का चेहरा देखती रह गई।
میں نہیں جانتی تم نے ایسا کیا کیا ہے کہ میرے بھائی نے یہ انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ تو تم سے عشق کرتا تھا۔ ایرم نے بہت غور سے اسے دیکھا۔ ثانیہ کا چہرہ سپاٹ تھا مگر آنکھوں کی ویرانی۔ ایرم کھڑی ہو گئی۔ وہ اب بھی تمہارا شوہر ہے، ہاتھ پکڑ لو، گلے لگ جاؤ، منت کر لو، اس سے معافی مانگ لو۔ ثانیہ، اپنے رشتے کو بچا سکتی ہو تو بچا لو۔ ہو سکتا ہے کہ اب عبید کی زندگی میں ثانیہ کی وہ حیثیت نہ رہے مگر میرے بھائی کا دل بہت بڑا ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں معاف کر دے۔ آخری کوشش کر لو، مانگ لو اس سے معافی۔ ایرم نے ایک ثانیہ رک کر اس کے جواب کا انتظار کیا، پھر خاموشی سے چلی گئی۔ نادرہ نے رونا شروع کر دیا۔ ثانیہ بے حس و حرکت، ساکت و صامت بیٹھی تھی۔ وہ سناٹا تھا جو بعد از مرگ گھر کے در و دیوار سے لپٹ جاتا۔ اس معاشرے اور اس طبقے میں بیٹی کو طلاق! شبیر ہاتھ ملتے نادرہ رونے بیٹھ جاتی۔ مجھے تو پتہ تھا یہی ہوگا، اس کے کرتوت گھر بسانے والے تھے ہی نہیں۔ آصفہ نخوت سے کہتی، طلاق ہوئی نہیں تھی مگر رد عمل سب کے آ رہے تھے۔ رابعہ سمجھانے باغی آتی، اسے روک لو، معافی مانگ لو، پیر پکڑ لو، کسی بھی طرح۔ وہ تو تم سے محبت کرتا تھا، ایسا کیا کیا ہے تم نے؟ کچھ نہیں کیا میں نے، وہ چیخ اٹھی۔ فرق کا کیا قصہ ہے؟ وہ کون سی گواہی دے رہا تھا اس دن؟ کیا کہہ رہا تھا؟ نادرہ کو یاد آیا۔ فرق؟ رابعہ چونکی۔ وہی تو ہے میری بربادی کا ذمہ دار۔ اس نے وہ بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک گئی تھی، ہار گئی تھی، اس نے شکست مان لی تھی۔ لگن چھپی کے اس کھیل میں مات اسی کو ہوئی تھی۔ رابعہ اور نادرہ حق تک سنتی رہیں۔ تم اسے گھر بلاتی رہی؟ وہ جب ٹکر ٹکر ان کا منہ دیکھنے لگی۔ کوئی جا کر فرق کا منہ نہیں نوچے گا؟ پہلے تیرا منہ نہ تھپڑوں سے لال کر دوں۔ نادرہ اسی پر پل پڑی۔ رابعہ نے بھی نہیں روکا، وہ خود ہی ہاں بھاپ پر بیٹھ گئی۔ کاش تو پیدا ہوتے ہی مر جاتی ثانیہ، کاش۔ وہ بڑبڑائی۔ چل رابعہ میرے ساتھ، ہم جا کر آسیہ کی منت کر لیتے ہیں، عبید ماں کی بات نہیں ٹالے گا، ثانیہ انہی کے ساتھ رہے گی، ان کی خدمت کرے گی۔ نادرہ کی بات پر ثانیہ کو ہنسی آ گئی، وہ پاگلوں کی طرح ہنستی چلی گئی۔ دونوں حیران پریشان اس کی شکل دیکھنے لگیں۔ اماں اب اس نے بمشکل ہنسی روکی۔ اب ان باتوں کا کیا فائدہ؟ لو پھر ایک اور کام کر۔ نادرہ کو دور کی سوجی۔ ایک ہی طریقہ ہے عبید کو اس کے ارادے سے باز رکھنے کا۔ ثانیہ اور رابعہ نے ایک ساتھ انہیں دیکھا۔ نادرہ کی آواز سرگوشی میں ڈھل گئی، رابعہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ثانیہ خاموش تھی۔ وہ دل کا جتنا اچھا ہے یہ سن کر کبھی طلاق نہیں دے گا۔ اماں یہ جھوٹ ہے، رابعہ نے احتجاج کیا۔ تو پہلے اس کے اور عبید کے رشتے میں کون سا سچ چل رہا تھا؟ ثانیہ نے چونک کر ماں کو دیکھا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی ثانیہ، رابعہ نے سختی سے کہا۔ ثانیہ جانتی ہے اسے کیا کرنا ہے، آپ لوگ فکر نہ کریں۔ ثانیہ کے لبوں پر پرسرار سی مسکراہٹ جھلکی۔ بہت دنوں کے بعد اس کے اندر پرانی ثانیہ جاگی۔ اس کے سامنے کا منظر کتنا نمایاں، واضح اور خوشگوار تھا۔ وہ سب ہنس رہے تھے، ایک دوسرے میں مگن، خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ وہ ان کے گھر کا فرد تھی مگر ان کا حصہ نہیں تھی۔ ثانیہ نے بے حد حسرت سے ایک ایک چہرے کو دیکھا۔ ایرم اور عفان بھی تھے۔ آسیہ نے آج انہیں لنچ پر مدعو کیا تھا۔ میں کل جس مقام پر کھڑی تھی آج بھی وہی ہوں، جن کو توڑنے میں ایک دوسرے سے الگ کرنے میں ساری توانائی لگا دی، وہ سب پھر سے ایک ہیں۔ تم دیکھنا ایرم، ایک دن آئے گا عبید صرف میرا ہوگا، وہ تم لوگوں کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اس کے لہجے کا غروب کرچی کرچی ہو کر اس کے قدموں کو لہولہان کر رہا تھا۔ عبید اصرار کر کے بہن کی پلیٹ میں کھانا نکال رہا تھا۔ ثانیہ کے جھوٹ اس کی سازشیں بدروحیں بن کر اس کو چمٹ گئے تھے۔ اسے کہہ دینا تم ماں بننے والی ہو، یہی طریقہ ہے۔ مجھے پورا یقین ہے وہ اس کے بعد تمہیں طلاق نہیں دے گا اور بعد میں ہم بہانہ کر دیں گے کہ تم سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ نادرہ نے ایک اور جھوٹ اس کی مٹھی میں تھما کر بھیجا تھا، کیا اس کے بعد میں پھر سے عبید کو پالوں گی؟ ثانیہ عبید کے مسکراتے چہرے پر نگاہ ڈالی اور مٹھی کھول دی۔ جھوٹ کا کھیل اختتام پذیر ہو گیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی، سب کی نظریں ایک ساتھ اس کی طرف اٹھیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ عبید تیزی سے پاس آ کر پھنکارا۔ ثانیہ نے ایک حسرت بھری نگاہ عبید پر ڈالی اور وہ اس کے کتنا قریب تھا کہ ہاتھ بڑھا کر چھو لیتی مگر اتنا دور کہ جیسے صدیوں کا فاصلہ ہو۔ ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ۔ چلی جاؤں گی مگر کچھ کہنے آئی ہوں، سن تو لو۔ مجھے تمہارے جھوٹ نہیں سننے، نکلو یہاں سے۔ ثانیہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سچ بھی بولے گی تو جھوٹ ہی لگے گا۔ آج ہی تو سچ بولنے آئی ہوں ثانیہ۔ عبید نے اس کا بازو جکڑا۔ عبید سن لو تو۔ ایرم تیزی سے کھڑی ہوئی۔ میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا ایرم، جانتی ہوں تمہاری مجرم ہوں، صفائی کا موقع نہیں مانگ رہی کہ صفائی میں کہنے کو میرے پاس کچھ بھی نہیں، اعتراف جرم تو کرنے دو تاکہ میرے دل میں بھی کوئی ملال نہ رہے کہ تم نے چھوڑا ہے تو ناحق نہیں چھوڑا۔ ثانیہ اسی قابل تھی، تمہیں بھی مجھ سے نفرت کا پورا جواز تو ملے۔ وہ عبید کی آنکھوں میں دیکھتے کہہ رہی تھی۔ کچھ تو تھا اس کے لفظوں میں کہ وہ چپ ہو گیا۔ ثانیہ نے ایرم کو دیکھا۔ تم ٹھیک کہتی تھی کہ میں واقعی اس گھر کی بہو بننے کے قابل نہیں تھی۔ میں ایک خود غرض، لالچی اور خود پسند لڑکی، ہر وقت عبید کو تم لوگوں کے خلاف کرنے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ، سازش پر سازش گھڑتی رہی۔ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ثانی، ایرم نے روکنا چاہا۔ تم سے بہت جیلس رہتی تھی عبید کی، تم سے محبت، خیال رکھنا کچھ بھی برداشت نہیں ہوتا تھا، اس لیے
ہر بات پر جھوٹ بول بول کر تمہیں عبید کی نظروں میں گراتی چلی گئی۔ زیادتی میری ہوئی، الزام تم پر لگا دیتی۔ ایرم کے چہرے پر سایہ سا گزرا۔ کیا مشکل وقت تھا۔ عفان نے ہاتھ پکڑ کر ایرم کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ میری بربادی تو اسی دن لکھی گئی تھی جس دن میں نے ایک بیٹے کے دل میں اس کی ماں کے خلاف نفرت بھری۔ وہ آسیہ کی طرف مڑی۔ جس دن وہ میری خاطر آپ کے سامنے بدتمیز ہوا، وہ آپ کے آنسو نہیں، میری بربادی کے دستخط تھے۔ میں نے تمہیں کبھی بددعا نہیں دی تھی ثانیہ، ہمیشہ یہی دعا کی کہ اللہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ آسیہ نے سنجیدگی سے کہا، مجھے عبید کو لے کر الگ ہونا تھا، مجھے عبید پورا کا پورا چاہیے تھا۔ اور انکل آپ؟ توفیق نے سر اٹھا کر ثانیہ کو دیکھا۔ آپ نے کیوں اتنی اعلیٰ ظرفی دکھائی؟ عبید کو کیوں نہیں بتایا کہ میں آئی تھی آپ کے پاس پیسے مانگنے؟ میں نے عبید کی کمائی کھانے کے تانے دیے تھے۔ وہ بولی تو بولتی چلی گئی، ہر وہ بات جو پردے میں تھی، وہ ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی تھی، ہر واقعہ، ہر لفظ۔ بس کرو ثانیہ، عبید چلا اٹھا۔ اب اسے ثانیہ سے نہیں خود سے نفرت ہو رہی تھی۔ اس نے اس لڑکی سے محبت کی اور کتنا میری نظروں سے گرو گی، تھوڑا سا بھرم تو رہنے دیتی۔ نہیں، مجھے کوئی جھوٹا بھرم نہیں رکھنا، میں نے یہ سب کیا ہے۔ میں آپ سب سے معافی مانگنے آئی ہوں، لیکن کس منہ سے معافی مانگوں؟ میں آئی ہی بری نیت کے ساتھ تھی، میں ایک ایک کی گناہگار ہوں۔ نیکسٹ پارٹ جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔